گردن پہ قرض ہے، اس لیے جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ سنبھالتے جاؤ، زندگی میں کام آئے گا۔ پہلے محمد نے حق سمجھایا بھی صحیح، حق دکھایا بھی صحیح۔ دوسرے محمد نے مہربانی فرمائی، حق بن کے دکھایا بھی صحیح۔ پہلا محمد کہہ گیا تھا نا، الحق و مان علی والی، مہربانی بے مہربانی، بہت شکریہ۔ اس نے حق بن کے دکھایا۔ اس کے بعد پھر محمد آیا، اس نے بڑی خوشبو محمد کائنات تک پہنچائی۔ حقیقت نورانیہ، حقیقت محمدیہ اولیہ کائنات تک پہنچائی۔ توحید کا وہ حقیقت کا نظام پہنچایا۔ تیسرا محمد آیا، اس نے بھی امت پہ ترس کھایا۔ اس نے مدینہ چھوڑا ہدایت کے لیے۔ مہربانی مہربانی، اس نے امت کی۔ اچھا، راستے میں جاتے جاتے ایک شخص ملا جس کو بادشاہ حسین فرماتے ہیں، تجھے پتہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا میں وعدہ نبھانے جا رہا ہوں، حق کے لیے نکلا ہوں، تو میرے ساتھ چل۔ اس نے کہا میرے پاس ہے بہترین تلوار اور ہے خوبصورت گھوڑا، یہ لے لیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے۔ بادشاہ نے فرمایا نہ میں تیری تلوار کا محتاج ہوں، نہ میں تیرے گھوڑے کا محتاج ہوں، میں تو تجھے سرفراز کرنا چاہتا تھا، میں تو تجھے بلندی عطا کرانا ہے۔ مہربانی حضور، میں بہت شکریہ۔ آتے رہے محمد خیر سے، لیکن ایک امت نے جو کام کیا، وہ امت نے مقام محمد نہ سمجھا، ہر محمد کو زبردست طریقے سے قتل کر کے بھیجتے رہے۔ مقام محمد سمجھا نہ، اگر سمجھتے تو محسن کو مارتا کوئی نہیں۔ شاباش کراچی ہے یار، مہربانی، محسن کو مارتا کوئی نہیں، لیکن امت نے سمجھا نہیں۔ اچھا، تیرے خیر سے محمد، ابھی میں مسائل کی طرف نہیں جا رہا، دو چند جملے میں چاہتا ہوں تمہیدی آپ کی خدمت میں پہنچاؤں۔ آج تیرے خیر سے محمد، پھر اس کے بعد پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ ذرا درود تو پڑھ دو والے محمد کی۔ ادھر آ جائیں، ادھر تشریف لیں، بہت شکریہ۔ آ جائیں۔ محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں بڑے عام میں اور سادہ انداز میں آپ کی خدمت میں گزارش پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آتے رہے محمد خیر سے، حق کی حقیقت امت کو بتاتے رہے، لیکن وہی امت احسان نہ سمجھ کے محمد کو مارتی رہی۔ اب آ گیا دور آخری محمد کا، مہربانی، اور اللہ نے ایسا آخری بھیجا کہ کہا اس کے بعد میرے پاس اور کوئی نہیں، یہی بقیت اللہ ہے۔ مہربانی، نہیں مہربانی، جو پہنچ گئے سلام ہے، جو نہیں پہنچے میں آسانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے عرض کرتا ہوں۔ ہم پہنچے ایک جولر کے پاس، ہم نے جولر سے کہا حضور ہمیں کوئی اچھا خوبصورت پتھر دکھاؤ۔ اس نے بہترین ایک پتھر دکھایا، ہم نے کہا واقعی خوبصورت ہے، کوئی اس سے بھی ہے زیادہ؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس ایک اور رکھا ہے۔ اور ہم نے دیکھا یار یہ بھی بڑا پیارا ہے، اس سے بھی کوئی اور ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک اور ہے۔ کرتے 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 جب اس نے 11 پتھر دکھا دیے، ہم نے کہا اور بھی ہے؟ کہنے لگا بس میرا یہ بقیہ بچا ہے۔ بھائی شاباش، میرے پاس بہت شکریہ، میرے پاس ایک مہربانی۔ کیا بات ہے کراچی، کیا بات ہے کراچی، زندہ باد زندہ باد۔ میرے پاس یہی بقیہ بچہ ہے، اس کے بعد میرے پاس اور کوئی نہیں، یہ ہے بقیہ۔ اس لیے سرکار کا رقم ہے بقیت اللہ، اللہ کا بقیہ۔ جس کو سمجھ آ گئی ہے تو بسم اللہ، جس کو نہیں آئی تو میں چلو ایک آسان اور انداز میں نظم لکھتے ہیں لوگ یا قصیدہ لکھتے ہیں لوگ، اس پڑھتے پڑھتے پہلا بند پڑھا انہوں نے، آپ نے یا علی علی، دوسرا بند یا علی علی، تیسرا بند یا علی علی، یا بند پڑھتے رہے، آپ خوش ہوتے رہے، علی علی کرتے رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا
جب انہوں نے کہا اب توجہ، اس لیے میں مکتب پڑھنے لگا ہوں، اب میں نچوڑ تم تک پہنچانے لگا ہوں. یعنی جتنی میں نے باتیں کی ہیں وہ بھی خوبصورت ہیں، پر میں اب وہ کرنے لگا ہوں جس کے بعد میرے پاس بات ہی نہیں ہے. میں مکتب تو بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور. یہ جو لوگ ماشاءاللہ دیکھ کے بیٹھے ہو یا قصیدے دیکھ کے بیٹھے ہو، بہت شکریہ حضور. حیدری جو مہربانی. اب بس اس کے بعد میرے پاس بات نہیں، میں تمہیں مکتب سنانے لگا ہوں، میں مکتب پڑھنے لگا ہوں. اب اتنی سی بات تھی تو ایک مثال، لیکن آؤ میں تمہیں لے چلو خدا کی بارگاہ. پروردگار عالم، ہم بڑے چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں، سوچتے نہیں، سارا دن سوچ اسی میں گزار دیتے ہیں. وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کیوں جاتا ہے، سارا دن اسی میں گزار دیتے ہیں. حالانکہ یہ ہمارے ٹاپک نہیں. ایسا ہی ہے نا کراچی، یہ ہمارا ٹاپک تو نہیں ہے. خدا نے کسی کو دی ہے، خدا اسے اور دے. خدا نے کسی کو دی ہے، خدا اسے اور دے. ہم کیوں جلے؟ اس کو نہیں سمجھ آئی؟ تحفہ دینے لگا ہوں. سبحان اللہ. ارے بھائی، دنیا میں جلتے وہ ہیں جنہوں نے آگے چل رہا. شاباش شاباش، مہربانی. آپ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا کہہ رہے ہیں؟ مہربانی. آپ کی کراچی معیار سماج کے کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی ہم کیوں بیٹھ کے گفتگو کریں؟ کسی کے پاس 4 پراڈو آ گئی، کسی کے پاس مکان بہت بڑا آ گیا، کسی نے ایکڑ زیادہ باغ لے لیے، وہ تو اسے اللہ اور دے. میں کیوں جلوں؟ بہت شکریہ. یہ ضروری ہے. ہم اپنی زندگیوں کے زیادہ تر وقت اسی چیز میں ضائع کرتے ہیں. بھئی اس کے پاس تو اگلے دن موٹر سائیکل پرانا تھا، نیا کہاں سے آ گیا؟ نہ علی والا بن، تیرا یہ ٹاپک نہیں ہے. شاباش، بہت شکریہ کراچی، مہربانی. بہت شکریہ. یہ تیرا ٹاپک نہیں تو دعا دے خدا انہیں اور دے. مجھے کیا لگے میں بیٹھ کے ان کی باتیں کروں جن کی بات میں بات ہی نہیں. میں ان کی بات کیوں نہ کروں جن کی بات میں بات ہے. چلو میرے باجی برادران نے تعارف کرائی دیا تو آؤ پھر سبحان اللہ میں شکر گزار ہوں اپنے برادر عزیز وقار کا، اور یہاں کے موالیوں نے حیدر قرار تحفہ دے کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. معصوم نے فرمایا ایک بندے کو جب بندے نے سوال کیا سرکار آسمان پہ کتنے خوبصورت ستارے چمک رہے ہیں، معصوم نے فرمایا ساری زندگی تو نے آسمان کے ستارے دیکھے، کبھی زمین کے نہیں دیکھے؟ مہربانی. کبھی سب بہت شکریہ. کبھی مہربانی، کبھی سب مہربانی. تو نے کبھی زمین، کبھی زمین کے ستارے نہیں دیکھے؟ بندہ حیران ہو کے کہتے ہیں سرکار زمین پہ ستارے؟ فرمایا چمکتے بھی ہیں. تحفہ ہے سنبھالنا، زندگی میں کام آئے گا. سرکار فرماتے چمکتے بھی ہیں. مولا ان کی نشانی کیا ہے؟ تحفہ ہے تقریر کا. میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کے جان جانے کا. میرے ساتھ مزاج آپ کے مل گئے، بس سنبھالتے جاؤ. سرکار ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان کی نشانی ہے وہ جب بیٹھے، وہ جہاں بیٹھے، وہ جتنے بیٹھے، سوائے ہمارے گفتگو ہی نہیں کرتا. مہربانی مہربانی مہربانی. بہت شکریہ. معصوم امام کی کتنی مہربانی ہے. امام نے ہمیں غیبت سے بچنے کا کیا طریقہ سکھایا. امام نے ہمیں گلے سے بچنے کا کتنا خوبصورت طریقہ سکھایا. امام نے پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے بچنے کا طریقہ سکھایا. کتنے مہربان ہیں. ہم گفتگو شروع ہی نہیں سے کریں، ختم ہی نہیں پہ کریں. کفن کر دو بنا کا ساتھ میں خاکے شفا لے کے.
میں بھائی صاحب کے نام سے واقف تو نہیں ہوں، لیکن بات انہوں نے جو کی ہے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان کی عقیدت اور ان کا عقیدہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا، میں جس بات پہ بات کروں گا وہ بڑی قیمتی ہے۔ فرما رہے تھے شروع میں جب ہم قبر میں جاتے ہیں کفن اور خاک شفا لے کے جاتے ہیں، یہ فرما رہے تھے کربلا کا پیغام کچھ اور ہے۔ قبر میں کفن کربلا کا نہیں، دل میں حسین لے کے جا۔ شاباش حیدری، بہت شکریہ۔ بہت مہربانی، آپ کی کیا بات ہے، بہت شکریہ حضور۔ بڑا ضروری تھا کہ بھائی صاحب نے بات چھیڑی دی۔ او بھائی، جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو وہ کفن لے، جس کے دل میں حسین ہو۔ نہیں، کراچی یہ فتویٰ بھی لگ سکتا ہے۔ سید لاہور سے آیا اور کربلا کے کفن کے حوالے سے بات کر گیا۔ میں بھی ضمانت کے ساتھ اپنے دو بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، اگر بات یہ نہ ہو ان کو میں اجازت دے رہا ہوں کہ یہی ٹوک سکتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے کو خدا اتنی کمال عطا کرے گا، جہاں بھی دفن ہو اٹھے گا کربلا سے۔ اور جس نے اٹھنا ہی کربلا سے وہ بھی کفن ڈھونڈتا رہے نہ، کربلا جا حسین کی رضا ڈھونڈ کے لا، مت گھبرا۔ انہوں نے اتنی کریمی فرما دی، مما تعالیٰ حب آل محمد ماتا شہیدہ ماتا مغفورا۔ نہیں، اس کا ترجمہ سمجھاؤں نا پھر بات۔ جو دنیا سے گیا ان کی محبت لے کے وہ شہید گیا۔ ہم اپنی بخشش کے چکر میں پڑے ہوئے، وہ کہتے تم شہید ہو۔ مہربانی کر لو، مہربانی کر لو، مہربانی کر لو، مہربانی۔ بہت شکریہ برادر، بہت شکریہ، مہربانی برادر محترم۔ میں چاہتا ہوں یہ باکمال قوم ہے کہ یہ لالچ سے باہر نکلے کہ اس کیوں لالچ ہے؟ کفن ملے گا تو وہ بڑی ضمانت نہیں، تیرے مولا تیری ضمانت ہے۔ اچھا کہتے نہیں ہو بادشاہ قبر میں آتے ہیں، ان سے بڑی کوئی ضمانت ہے؟ ایسے ہی ہے نا۔ اچھا اس لیے میں نے گزارش کی کربلا جا کے تبرو کفن یہ نہ خریدا کرو، حسین کی رضا تلاش کرو۔ اچھا نہیں، حضور اس کے پیچھے قرآن کی ایک آیت ہے جس پہ کربلا والوں نے عمل کیا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، محمد جو دے وہ لے لو، ہے نا؟ جس سے روکے رک جاؤ، ہٹ جاؤ، جو دے۔ حضور جہاں جو ہو وہاں اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ مہربانی حضور۔ نہیں، دو آئے فقیر، ہاتھوں میں تھے کاسے، ایک کے کاسے میں تھا سکہ اور ساتھ کچھ نوٹ، دوسرے کا کاسا تھا خالی۔ پہلے نے آ کے کہا دے، ہم نے کہا اس کے پاس تو پہلے ہیں، چلو 10-20 اور ڈال دو، 5 2 اور ڈال دو۔ دوسرا آیا کاسا لے کے خالی، ہم نے کہا کیا چاہیے؟ کہا جو تمہاری مرضی۔ مثال کے ذریعے سمجھا گیا ہوں، بات پہنچ جائے تو کراچی ہے نا۔ مہربانی، جو آپ کی مرضی۔ تو کیا خیال ہے جیب میں جو ہوگا وہ یار اس نے میرے اوپر چھوڑ دیا۔ بڑی ایک کمال آیت ہے۔ اس لیے کوشش کرنا ہے اپنی زندگی سے لالچ کو باہر نکالنا ہے۔ کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، کربلا عاشق بناتی ہے۔ مہربانی، کربلا حور تیار کرتی ہے، کربلا فضائی تیار کرتی ہے، بھکاری نہیں، منگتے نہیں۔ مہربانی، بہت شکریہ حضور۔
حیدری بہت شکریہ مہربانی. آپ کی کیا بات ہے بیان سماج کی کیا بات ہے. کربلا عاشق تیار کرتی ہے منگتے نہیں اور اسے نعرہ لگاتے ہیں ہماری درس کا تو کربلا کا درس ہے عاشق بن بھکاری نہ بن منگتا نہ بن. ان کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ شکر سیکھ. بڑی کمی ہے شکر کی سوائے زبان پہ لانے کے. کیا حال ہے اللہ کا شکر. اللہ متوجہ ہیں جی. بندے سے پوچھو کیا حال ہے اللہ کا شکر اللہ کا شکر. تھوڑی دیر بعد باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بھی مسئلہ ہے وہ بھی مسئلہ ہے وہ بھی مسئلہ ہے. کوشش کر یا شکر کر یا شکوہ کر. شکر میں شکوے کی گنجائش نہیں. بہت شکریہ حضور. شکر ہے تو پھر شکر ہے. علی والوں کا معیار ہی شکر ہے شکوہ نہیں. اچھا چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤ بندے بعد میں میرے خطاب کے بعد کہیں گے جناب آپ نے سید کو بلا تو لیا لیکن ہمیں تو پریشان کر دیا. ہمارے تو زندگی کے مسئلے جڑے ہیں ہمارے ساتھ تو مسئلے جڑے. ہم شکر کرتے رہے تو شکر کر وہ تجھے اور دے گا. جہاں تک مسئلوں کا تعلق ہے فرمایا ہمارا کوئی چاہنے والا زمین پہ ایسا ہے ہی نہیں جس کے ساتھ آزمائش نہ جڑی ہو. آزمائش مہربانی مہربانی حیدری. فرمایا ہم آزمائیں گے ہم سایہ دے دیں گے. آزمائیں گے. آزمائش تو شرط ہے. جب آزمائش شرط ہے پھر کوشش کیا کر. بجائے یہ معرفت والی بات ہے کراچی کہہ دوں سوچ رہا ہوں حضور کہہ دوں یا نہ کہہ دوں. یہ نہ کہا یا علی یہ نہ کہا کر خدا مجھے اس آزمائش سے نکال. یہ شیوا عاشق کا نہیں. عاشق کا شیوا یہ خدا یہ جو آزمائش مجھ پہ آئی ہے مجھے اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق. میں کہہ گیا کراچی والوں صرف آپ کی ہاں میں سن کے کہہ گیا ہوں. مہربانی ہلو. اور بڑے عرصے بعد مہربانی جناب بڑے عرصے بعد میرا دل کہا میں نے کہا چلو طلبگار بیٹھی میں ان کو جملہ دے جاؤں. یہ نہ کہا کر اس کو ختم فرما. ایک ختم ہوگی اور آئے گی اور ختم ہو. کیا سنائش ہے. اور بھائی جس کو علی نے طلاق دی ہو طلاق نے علی سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں. طلاق نے علی سے کیا توقع رکھتے. آزمائش چل رہی ہے. آزمائش کے خاتمے کی دعا نہ مانگ ثابت قدم رہنے کی دعا. کہیں ایمان نہ ڈول جائے. پتہ نہیں چلتا لمبے میں ایمان فارغ ہو جاتا ہے. یقین نہیں ہے پتہ ہی نہیں چلتا. بندے ایک وقت میں کیا ہوتا ہے دوسرے وقت میں کیا. اچھا ایمان ڈولتا کب ہے جب مایوسی آ جائے. پتہ نہیں مولا میرے اوپر تو کرم ہی نہیں کرتا. حضور میں تو دیکھنا بابا جی ایک بات آگے چلو یہ بھی سنتے جاؤ. مولا میرے اوپر تو کرم ہی نہیں کرتا اس پہ بڑا کرم کیے ہے. اس کو تو اتنا کچھ مولا نے دی گیا ہے. اب ممبر سے اعلان کر کے جا رہا ہوں پیسہ کرم نہیں دولت کرم نہیں مال کرم نہیں کوٹھیاں کرم نہیں علی کی نگاہ کرم ہے. زندگی بدل جائے یہ کرم ہے. کس نے کہا یہ چیزیں کرم ہے. اگر مال کرم ہوتا تو اللہ کا سب سے بڑا کرم نمرود پہ ہوتا. شداد بدبخت پہ ہوتا. یہ کرم نہیں ہوتا یہ جن کو ہم کرم سمجھ رہے ہیں. حضور مطلب کیا صورت حال ہے. نکلنا ہے تھکے ہو. اچھا یہ بزرگ تشریف لے میں پھر بات بسم اللہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ. بات یاد ہے جو کرنا تھا آج سمجھ آ گئی. کرم کیا ہے. کوئی پوچھتا ہے نا کیا حال ہے. بڑا کرم ہے. کرم دکھایا کر. ایسا شکر دکھایا کر اگلا سوچنے میں مجبور ہو. اگر یہ علی کا غلام ایسا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. ظاہر کر کے مہربانی حضور ظاہر کر کے دکھایا کر. مہربانی حضور ظاہر کر کے. بہت شکریہ حضور مہربانی جناب.
ظاہر کر کے دکھا. اگر مولا کے نوکر کا یہ مزاج ہے تو نوکر کے مولا کا کیا ہوگا؟ یوں منوا مولا کو اپنی زندگی سے نکال دے. غیبتیں کرنا، گلے کرنا، بدخوئی کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا نکال دے. بن کے دکھا. اسکول جا، کالج جا، دوستوں میں بیٹھ، کوئی دنیا کی عورت آئے آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ. اگر تو نے ہر عورت کو سوائے بیوی کے ماں بہن سمجھ لیا، سمجھ لینا تیرے اوپر بڑا کرم ہے. ہائے ہائے، یہ ہے کرم، یہ ہے کرم. مہربانی حضور. ویسے بندے گاڑی کو کرم کہتے ہیں. برادر محترم ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. بندے گاڑی کو، پراڈو کو کرم کہتے ہیں. میری طرف دیکھنا، کوئی بات نہیں، پراڈو کو کرم کہتے ہیں. ایک 5-10 سال بعد کباڑ خانے میں کیا کرم کباڑ خانے چلا جا. آپ کی کیا بات ہے؟ اوے بابا، یہ کرم نہیں، کرم یہ ہے بندہ چلتا پھرتا سلمان کی خوشبو نظر آئے. بندہ چلتا پھرتا، بہت شکریہ، بندہ چلتا پھرتا حر مزاج نظر آئے. اور ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں، بڑی ضروری ہے. کبھی ممبر پہ یا محراب میں کھڑے ہو کے کوئی بندہ کہے خدایا ہمیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، سوچ کے آمین کہنا بندے کی جرت ہی نہیں. محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلے. ہاں یہ ضرور دعا مانگ، خدایا مجھے سلمان کے نقش قدم پہ، مجھے حر کے نقش قدم پہ، مجھے حبیب کے، ان کے نقش قدم پہ چل پڑے تو بڑی بات ہے. کہاں مقدس گھرانہ اور کہاں ہم، ان کے نقش قدم پہ چل پڑے بھی تو بڑی بات ہے. اچھا، جب ان کے نقش قدم پہ چلے گی نا، ایک سوچ آئے گی. بس وہ سوچ سن لو اور پھر جہاں سے بات شروع کی تھی وہاں مکمل کرتے. ایک سوچ آئے گی. حضور کیا سوچ آئے گی کہ اگر میں نے اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو میں نے پہنچنا کہاں ہے؟ کئی دوست کہیں گے بھائی جنت جنت، کراچی والوں سید اعلان کر کے جا رہے. شیعہ جنت نہیں مانگتا، شیعہ جنت بانٹتا ہے. کس نے کہا شیعہ جنت؟ بہلول نے بانٹ کے بتائیے. جملہ میں کہہ گیا، جو پہنچ گیا میرا سلام ہے، جو نہیں پہنچے اکیلے بیٹھ کے مہربانی بابا، بہت شکریہ بابا، اکیلے بہت شکریہ. تو اکیلے بیٹھ کے سوچنا شیعہ جنت مانگتا نہیں، ایسا ہی ہے. اچھا نہیں کوئی بندے پریشان بیٹھے. آؤ میں تو معصوم کو ایک فرمان سنا دوں. چھٹی لال ولایت تشریف فرمائیں، ذرا درود پڑھو بادشاہ معظم کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ضرور پڑھا کرو، عجل فرجہم اس دور کی ضرورت ہے. حدیث الشیعہ اور کتابوں میں لکھا ہے عجل فرجہم یا وعجل فرج آل محمد. ضرور پڑھا کرو. فرمایا جو اس طرح ضرور پڑھے گا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھنا ہے. پڑھو سردار کی بارگاہ میں درود. اللہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے مہربانی فرمائی، میری بات پہ غور فرمایا، میں شکر گزار. آپ بھولنا نہیں. سرکار تشریف فرمائے ہیں. بندے نے معصوم سے عرض کیا مولا آپ فرزند رسول ہیں، آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو جانا ہے. سرکار یہ بتائیں میں جنت جاؤں گا؟ سرکار میں جنت جاؤں گا؟ مسکرا کے امام فرماتے بندہ خدا، خدا سے دعا مانگ جس جنت میں تو بیٹھے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکال. مہربانی کراچی، مہربانی کراچی، مہربانی. اچھا جی انشاءاللہ ہم نے اگر سلمان کے، ہم نے مشم تمار کے، ہم نے حر کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو ہماری منزل کیا ہے؟ ہم نے پہنچنا کہاں ہے؟ آؤ اسی پہ گفتگو اور آج کی تقریر کا نچوڑ اتنا ہی سنبھال لو تو بڑی بات ہے. ہم نے پہنچنا کہاں ہے؟ حضور ہم نے پہنچنا ہے اپنی منزل پر. میری تیری منزل کون؟ نہیں، نعرے سے واضح کروں گا اور انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی. پہلا نعرہ لگاتے ہیں ہماری، بہت شکریہ، ہم سب لگاتے ہیں کربلا کربلا. اس کا مطلب فیصلہ ہو گیا، کربلا درسگاہ ہے، کربلا سے درس لیا کر. دوسرا نعرہ لگاتے ہیں حق کا سیدھا. بڑا گہرا نعرہ ہے، بڑا گہرا نعرہ ہے کراچی.
حق کا سیدھا راستہ. اتنے سارے باکمال بیٹھے ہو خیر سے، کوئی ایک مجھے بتائے گا کہ یہ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ. فرما رہے ہیں منزل پہ پہنچنے کے لیے. اس جگہ کا نام کرنگی ہے. کرنگی آنا تھا. ہم چلے گرین ٹاؤن سے. اچھا چلو میں سارے باتیں چھوڑ دیتا ہوں. لاہور سے چلا وہ درمیان کی مسجد چھوڑ دیتا ہوں. مجھے کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی کرنگی کیا کرنے جا رہے ہو؟ مجلس پڑھنے. اور میں نے کہا مومنوں کی زیارت کرنے. کہنے لگے ٹھیک ہے سید جائیے بسم اللہ. فرسٹ تو میں نے کرنگی کی مجلس پڑھی اور میں واپس گیا. اور میرے سے پوچھنے لگے سناؤ شاہ جی کیسا رہا؟ میں نے کہا میں کرنگی گیا صحیح، وہ مجلس نہیں پڑی، بس کرنگی کے راستے دیکھتا رہا، کرنگی کے چوکوں کے راستے دیکھتا رہا، کرنگی کے بازاروں کے راستے دیکھتا رہا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سارے راستے دیکھتا رہا، چوکوں کے، بازار کے، ہر راستے کو دیکھ کر. کہنے لگے تیرا تو جانے کا فائدہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. شاباش، اگر منزل یاد ہو نا. بہت شکریہ حضور. راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. میں نے کہا کیا مطلب تھا؟ کہہ کے گیا تھا میری منزل ہے کرنگی کی مجلس. تم نے مجلس پڑھی نہیں، مومنوں سے تو ملا نہیں، تیرا تو جانے کا فائدہ نہیں. کرنگی کی گلیوں کے ہزار دفعہ راستے دیکھ، تو کہہ کے گیا تھا میں منزل کے لیے دیکھ. حق کا سیدھا فیصلہ ہو گیا. کربلا راستہ ہے، منزل کوئی اور ہے. نہیں، بڑے آرام سے، تحمل سے، آرام سے، سکون سے ذرا دوبارہ سن لو اور پھر سوچنا، اور پھر اچھا لگے تو اس پہ غور کر لینا. میں یہ نہیں کہوں گا جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو. میں تو آپ کی خدمت میں گزارش پیش کر رہا ہوں. غور کرنا، فکر کرنا، سمجھ آ جائے تو اپنے لیے سمت نکالنا. حق کا سیدھا آپ نے خود فرمایا راستے ہوتے ہیں منزل پر پہنچنے کے لیے. دیکھو نا، میں لاہور سے چلا، ان کے کرم اور امر سے راستہ تھا سکھر سے ہوتا ہوا حیدرآباد، حیدرآباد سے کراچی. یہ راستہ ہی لے آیا. مہربانی، یہ راستہ ہی لے آیا مجھے اپنی منزل تک. راستہ ہی نہ ہوتا میں تو بھٹک جاتا. یہ راستہ لے آیا نا تو حضور کربلا بھی راستہ ہے. کربلا کہتی ہے آ مجھ پہ چل، منزل تک پہنچ. کربلا میں نے کہا میری منزل کا نام. کہا محسوس کر کس دور میں تو ہے. میں نے کہا کربلا میں آخری سردار کے دور میں ہوں. پھر محسوس کر تیری منزل کون؟ کربلا کہنے لگی تیرا زمانے کا امام. تیری منزل ہے تیرا حجت خدا، تیری منزل ہے تیرا صاحب الزمان، ان تک پہنچ. میں نے کہا کربلا میں تھوڑا سا چاہتا ہوں اس چیز کو واضح ہو جائے. کربلا کہنے لگے نماز پڑھتا ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میری قوم ساری نمازی ہے، خدا کا بڑا احسان ہے. میں نے اہل بیت ٹی وی لندن بیٹھ کے بھی اس قوم کے لیے کہا ہے. میں نے کہا یہ قوم نمازی، خبردار علی والوں کو بے نمازی مت کہنا. انہی کو تو پتہ ہے نماز بہترین ذریعہ ہے قربت اللہ کی حقیقت کو سامنے رکھ کے مہدی تک پہنچنے کا. کربلا نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. کیا کرتے ہو نماز کے بعد؟ کربلا نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں تسبیح. تسبیح کے بعد کیا کرتے ہو؟ کربلا ہم پڑھتے ہیں زیارت. کیسے پڑھتے ہو؟ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. پڑھتے پڑھتے کربلا آزمائے نجف. پتہ نہیں کون ہے منزل. آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے. بہت شکریہ کراچی، مہربانی کراچی، مہربانی. پتہ نہیں کون ہے منزل. ساروں کو سلام کیا یوں منزل کی باری. آپ کی کیا بات ہے. دیکھیں بات میں نے آپ تک بات پہنچا دی. حضور جب منزل، حالانکہ سارے ہمارے آقا ہیں، بادشاہ ہیں، سردار ہیں، شہنشاہ ہیں، لیکن زمانے کا امام منزل ہے. جب بادشاہ کا نام آئے گا تو ہمارا جھک جانا ضروری ہے. وہ دیکھیں میں نے ابھی بادشاہ کا نام لیا، بندے سر پہ ہاتھ رکھ کے سر ہی جھکا بیٹھے. یہی تو کمال ہے منزل کا، یہی تو کمال. اچھا سرکار، منزل سے ہم باتیں کیا کرتے ہیں؟ بس گہری بات ہے، یہ نچوڑ سن لو.
اور یہ عالی مدد منزل سے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن. اگر تو آج کے بعد اس پہ غور کر کے پڑھو تو میں بتاؤں، نہیں تو بس چھوڑ دو. شریک کہتے ہیں پارٹنر کو. مثلا مہربان ایک سامنے تشریف فرما ہے، انہوں نے ایک دکان کھولی یہاں پہ، خیر سے بہت بڑا جنرل سٹور کھولا، دکان کھولی. انہوں نے کہا ان کو کیا شریک بناؤں. خدا کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگار عالم کوئی ملک تو بھیج، کوئی کروبی بھیج، کوئی قدسی بھیج، اس کاروبار میں شریک کرنا ہے. آواز آئی، میرا بندہ تو نے مجھ سے سوال کیا، میں نے اگر کوئی ملک بھیج دیا تیرے سے کوئی چیز نہیں خریدے گا. اس نے کہا خدا کیا کروں؟ کہا اپنے جیسا ڈھونڈ. ذرا غور فرمانا، ذرا غور فرمانا. اپنے جیسا ڈھونڈ. شریک بنانا ہے تو اپنے جیسا ڈھونڈ، شریک بنانا ہے تو اپنے. السلام علیکہ یا شریک القرآن. اکیلے بیٹھ کے سوچنا قرآن امام کا شریک ہے یا امام قرآن. اور جس دن سمجھ لگ جائے نا پھر سوچنا اکیلے بیٹھ کے جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا. سبحان اللہ. ایک ایک سلام میں کمال ہے. السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن مظہر الایمان. لیکن بس آخری سلام کا ایک جملہ سن لو. السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان الامان. دیکھیں ابھی 3-4 بندے 5 سارے جو یہی تو منظر ہے. آیا آیا. اچھا یہ تمہارا جھکنا ایک دلیل بھی ہے. ذرا بات کمال ہے یار، ذرا سے گزرنا 2 منٹ روک دو یار. ماتمی مولا خوش رکھے آپ کو. 2 منٹ روک دو یار، 2 منٹ روک دو یار. تھکے ہو چھوڑ دو کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. جو بات میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنے لگا تھا وہ بڑی کمال تھی. حضور منزل کے ساتھ ہم نے ایک خاص گزارش، ایک خاص عرضی کی. اے زمانے کا صاحب مجھے بچا. الامان الامان الامان. پناہ دے، بچا لے. اور کن چیزوں سے بچتا ہے؟ زمانے کے فتنے سے، زمانے کے دور سے، شیطان کے شر سے. ایسے ہی ہے نا. بہت شکریہ. ایسے ہی ہے. اچھا منزل کا کمال ہی یہی ہے. بس میں پہلے اپنی مثال دے دوں، یعنی بشر کی اپنی مثال دے دوں، پھر میں نور والے کی مثال دیتا ہوں. میں بغیر سپیکر کے اس مومن تک میں متر دیکھنا، میں اس مومن تک بات اپنی آواز پہنچا نہیں سکتا. میں محتاج سپیکر ہوں. جبکہ منزل کے کیا کہنے، پوری کائنات میں علی والا یا علی والی جب زمانے کے امام کو کہتا ہے یا کہتی ہے مولا شیطان کے شر سے بچا، جو اس کو اس کے مقام پہ بچائے اسے کہتے ہیں منزل یعنی صاحب الزمان. ہم محتاج ہیں نا، وہ تو مختار کے بھی مختار ہے. بس یہاں ایک چھوٹی سی بات، ہم یقین سے کہتے ہیں ہم نے منزل کو کہا بچا تو وہ بچائے گی. وہ سن رہی ہے بیٹھ کے، وہ سن رہے ہیں سرکار بیٹھ کے. بس قوم شیعہ اسی پہ غور کر. جب تیرا یہ یقین ہے میری منزل مجھے دیکھ بھی رہی ہے، مجھے سن بھی رہی ہے، گناہ کرتے وقت سوچا کر مہدی دیکھ رہا ہے. یہاں تک لانا مقصود تھا. مہربانی. یہاں تک لانا مقصود تھا. یہ جو کیمرے لگا ہے سامنے، 1 2 3 بجے بچہ بنا رہے، وہ بنا رہے. مجھے اور آپ کو اس کیمرے سے بڑا ڈر ہے. کوئی غلط حرکت کر لی تو یہ نوٹ کر لے گا. اللہ نے بنایا نہیں، نبی نے بنایا نہیں، کسی وسیع ولی نے بنایا نہیں، عام بشر نے. وہ بشر کا بنایا ہوا کیمرہ ہر چیز ریکارڈ کرتا ہے. این اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ.
میں بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، پہنچانے کو سلام۔ حضور اللہ کے بعد ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ آج کل مارکیٹوں کے باہر لکھا ہوتا ہے خبردار تجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، خبردار۔ تو بندے بڑے ڈرتے ہیں، بڑے بہترین ہو کے کہیں واقعی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ آج منبر حسینی کا پیغام ہے، کچھ کرتے وقت سوچا کر، خبردار تجھے مہدی کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ سردار زمانہ مہربانی۔ اچھا چلو، یہ تو وہ بات تھی جو میں نے سائنسی اعتبار سے اور عین اللہ دعاؤں کے اعتبار سے عرض کی۔ آپس کی بات ہے، اگر بندے کے عقل پرواز کرنا شروع کر دینا، بندہ یہی سنبھل جاتا ہے۔ بیٹا میری طرف دیکھنا، بندہ یہی سنبھل جاتا ہے جو آنکھ علم کو دیکھے وہ حرام کیوں دیکھے۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی مہربانی مہربانی۔ بندہ یہی سمجھ جاتا ہے، جو آنکھ زلزلہ دیکھے، جو آنکھ کعبہ دیکھے، جو آنکھ قرآن دیکھے، جو آنکھ کربلا دیکھے، جو آنکھ خاک شفا دیکھے، وہ حرام کیوں دیکھے۔